آپ کیسے زکوٰۃ کا حساب کریں گے جب آپ نے اپنی زکوٰۃ کرنی؟ یہ 15 چیزیں ہیں تقریباً، جس میں سے آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو ضرورت ہو اس زکوٰۃ کے حساب کی تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ادھر جو ہمارا مدرسہ ہے پچھلی گلی میں، مکان نمبر 239 البرہان کے نام سے، یہ 51 نمبر اسٹریٹ کے اندر، تو آپ وہاں آ کر دارالفتاح کے حضرات سے اس کے اوپر اس کیلکولیشن کے اندر مدد لے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ میں کیلکولیٹ کیسے کروں گا. کیونکہ لوگوں کے پاس چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. پرانے زمانے والا حساب تو ہے نہیں کہ صرف بھیڑ بکریاں ہوں یا صرف سونا چاندی ہو. تو جو 15 چیزیں جس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے، سب سے پہلی چیز سونا، جس شکل کے اندر بھی ہو، ٹکیوں کی شکل میں ہو، بسکٹس ہوں، زیورات ہوں، کچھ بھی ہو، سونا اس کو آپ حساب اس کو آپ لکھیں کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے. اچھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس کی ملکیت میں ہوگا زکوٰۃ اسی پر ہے. اگر سونا بیگم کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ بیگم پر ہے. اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تب بھی اسی کے اوپر ہے. اسی سونے میں سے بیچ کر اپنی زکوٰۃ دے گی. یہ مسئلہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اور اگر وہ مرد کی ملکیت کے اندر ہے تو وہ مرد کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہے. جو اون کرے گا، جس کی ملکیت ہے، زکوٰۃ اس کی. دوسرے نمبر پہ چاندی ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ آپ حساب کریں کس طرح ہے. تیسرے نمبر کے اوپر تجارت کا مال ہے، یعنی اگر آپ نے تجارت کی نیت سے، انویسٹمنٹ کی نیت سے کوئی پلاٹ لیا ہو، کوئی زمین لی ہو، کوئی مکان لیا ہو، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے نہیں لیا بلکہ آپ نے رکھنے کی نیت سے لیا ہے اپنی اولاد اور بچوں کے لیے، تو پھر زکوٰۃ اس کے کیپٹل کے اوپر نہیں ہے. زکوٰۃ پر جو اس سے کرایہ ورایہ آئے گا وہ آپ کے عمومی کیش کے اندر ایڈ ہو جائے گا. تو باقی کیش کا جب حساب ہوگا تو اس کا بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو تیسرے نمبر پر ہو گیا زمین، مکان، پلاٹ وغیرہ. چوتھے نمبر کے اندر بینک کے اندر آپ کے پاس اکاؤنٹ کے اندر جو رقم جمع ہے اس کو لکھ لیں، یا وہ اگر آپ نے فارم لے لیا تو فارم میں وہ ساری کیلکولیشن آسان ہو جاتی ہے. پانچویں نمبر کے اوپر جو کیش آپ کے پاس بینک سے باہر موجود ہے، گھر کے اندر ہے، کسی بھی جگہ کے اوپر ہے. چھٹے نمبر کے اوپر وہ قرضہ جو آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کی امید ہے. ڈوبے ہوئے قرضے کی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر قرضہ آپ کا ڈوب گیا ہے، آپ نے کسی کو دیا، واپسی نہیں ہے یا واپسی کی امید بہت کم ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جس قرضے کی واپسی کی امید ہے اس کے اوپر جو ریسیویبل جس کو کہتے ہیں آپ کے اوپر، چاہے آپ نے نقد پیسہ دیا ہو یا آپ نے سامان ادھار دیا ہوا ہو. اگر آپ تجارت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مال تجارت کسی کے پاس اپنے قرضے کے اوپر مال دیا ہوا ہو، اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی جو آپ نے قرضے کے اوپر مختلف لوگوں کو دیا ہوا ہے. پھر غیر ملکی کرنسی بھی اگر آپ کے پاس ہے اس کا بھی حساب رکھنے. بعض گھروں کے اندر لوگوں کے پاس ڈالرز وغیرہ یہ وہ پڑے ہوتے ہیں، اس کا حساب. لیکن اس کا کس دن کا ریٹ لیں گے؟ وہ ریٹ نہیں لیں گے جس پر آپ نے خریدا تھا اس کو، وہ ریٹ جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ کے دن کا ریٹ ہے. جس دن آپ نے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا دن رکھا ہے اس دن کا ریٹ کیا. مثلا اگر آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یکم رمضان کا ریٹ نکالیں گے. 8ویں نمبر پر کمپنی کے شیئرز. کمپنی کے شیئرز 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ نے کیپٹل گین کے لیے لیے ہیں، یعنی آپ شیئرز لیتے اور بیچتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو آپ نے ڈیویڈنڈ کے لیے لیے ہیں، یعنی شیئرز پر آنے والے پروفٹ کے لیے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کون سے شیئرز جائز ہیں، کون سے شیئرز ناجائز ہیں. ظاہر بات ہے ہمارے پاس اس وقت اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کمپنی کے وہ شیئرز جو آپ نے کیپٹل گین کے لیے لیے ہیں، تجارت کے لیے لیے ہیں، ان کی جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی. اور کمپنی کے جو شیئرز آپ نے نفع کے لیے لیے ہیں، ڈیویڈنڈ کے لیے لیے ہیں، اس میں جو کمپنی کے ناقابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، جیسا کہ بلڈنگ ہے، مشینری ہے، اس کو الگ کر کے باقی ماندہ رقم کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. تھوڑا سا حساب پیچیدہ ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی الگ نہ کریں، بس آپ ٹوٹل ان شیئرز کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو دے دیں. اگر آپ کے پاس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، جیسا کہ NIT ہے، FEBC ہے، نیشنل ڈیفنس ہے، اس قسم کے، یہ الگ بات ہے کہ آج کل یہ سرٹیفکیٹس اب نہیں لینے چاہیے. پہلے زمانے میں NIT وغیرہ کو نظم علماء نے بنا کر دیا تھا، اس کا خیال بھی کیا جاتا تھا. اب اس کے اوپر ایک فکس پروفٹ شروع ہو چکا ہے، اس لیے یہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نے لیے ہوئے تو اس کا بھی حساب ہوگا. اگر کہیں پر آپ نے اپنی کوئی امانت رکھوائی ہوئی ہے، سونا چاندی پیسہ کوئی بھی چیز کہیں امانت ہے، اس کا بھی حساب کریں. اگر آپ نے یہ بات یاد رکھیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو کمیٹی کے اندر اگر آپ کی جو جمع شدہ رقم ہے، مثلا آپ نے کمیٹی میں 7 قسطیں دی ہوئی ہیں اور آپ کی کمیٹی ابھی نہیں نکلی، ان 7 قسطوں کی زکوٰۃ دیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کوئی مینوفیکچرنگ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس خام مال گوداموں کے اندر پڑا ہوا ہے جس سے آپ نے کوئی چیز مینوفیکچر کرنی ہے، چمڑا پڑا ہوا ہے، کوئی اور چیز کپڑا پڑا ہوا ہے، تو اپنے گوداموں کے اس خام مال کے اوپر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے. اور جو آپ کا تیار شدہ مال سٹاک کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ کے گوداموں میں جو مال تیار ہو کر پڑا ہوا ہے، اس مال کے اوپر بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے.
اور اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ شراکت داری کی ہوئی ہے تو اس شراکت داری کے اندر جو آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اپنی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ وہ کس قسم کی شراکت ہے۔ ناقابل زکوٰۃ اثاثوں کے اوپر نہیں ہوگی، قابل زکوٰۃ اثاثوں پر ہے۔ یہ 15 چیزیں ہیں جس کی آپ لسٹ بنا لیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، اس میں سے کس چیز کی مد کے اندر، اس کو سامنے لکھ لیں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے لیے۔ کچھ چیزیں آپ نے اس سے مائنس کرنی ہے۔ مائنس کیا کرنا ہے آپ کے اوپر، اگر یہ جب آپ بنا لیں گے تو آپ کے پاس اپنے ٹوٹل ایسٹس کا ایک سنیپ شاٹ آ جائے گا، اس تاریخ کو جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں مائنس کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے قرضے اس میں سے مائنس کر دیں۔ نمبر 1، اگر آپ نے کمیٹی وصول کر لی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، 12 مہینے کمیٹی ڈالی ہے، آپ کی پہلے مہینے نکل گئی ہے، اب 11 قسطیں آپ کے اوپر واجب الادا ہے، یہ بھی نکال دیں زکوٰۃ کے اس میں سے۔ اس کے بعد اگر آپ کے اوپر یوٹیلیٹی بلز جتنے بھی آئے ہیں آپ کی فیکٹری کے اوپر، کسی اور چیز کے اوپر، زکوٰۃ کی تاریخ تک جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس کو بھی آپ نکال دیں، کیونکہ یہ بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ استعمال کر چکے ہیں، آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ بچوں کے اسکولوں کی فیسیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، آج کل تو وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جن پارٹیوں کو آپ نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ بھی اس میں سے نکال لیں۔ زکوٰۃ کی تاریخ تک آپ کے ملازمین کی جو تنخواہیں آپ پر واجب الادا ہو چکی ہیں اس کو بھی اپنے ایسٹس میں سے نکال دیں۔ اور اگر آپ نے قسطوں کے اوپر کوئی چیز خریدی ہوئی ہے، قسطوں پر بڑی بڑی آج کل اسلامی بینکوں سے لوگوں نے بڑی بڑی مشینری فائنینس کرائی ہوئی ہوتی ہے، وہ آ گئی ہے اور اس کی قسطیں آپ کے اوپر واجب الادا ہے، ان قسطوں کو بھی آپ مائنس کر دیں اپنے زکوٰۃ کے ایسٹس میں سے۔ اس پلس مائنس کے بعد جو کچھ بچے گا یہ آپ کا وہ مال زکوٰۃ ہے جس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے ادا کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس اہم ترین فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔